اللہ اکبر۔ حضرات اب بات پہ غور کرتے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صحیح مسلم 1718 نمبر حدیث۔ فرمایا جو بندہ ایسا عمل کرے گا جس پر ہمارا حکم اور طریقہ نہیں ہوگا وہ مردود ہوگا، مقبول نہیں ہوگا۔ اب نبی پاک کی دوسری حدیث بخاری کی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ جن صحابہ نے نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا، حضرت اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے کناروں کے برابر یا پورے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، یہ جو ہتھیلی ہے قبلہ رخ ہوتی، آپ ہاتھ اٹھاتے، پھر آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر ناف سے اونچے ہاتھ باندھ لیتے سینے پر، پیارے پیغمبر کی سنت طریقہ۔ پھر آپ سورہ فاتحہ دعائے افتتاح پڑھتے، سورت فاتحہ پڑھتے، پھر قرآن کا حصہ پڑھتے، پھر آپ رکوع جاتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں کے برابر، پھر آپ رکوع کرتے، رکوع سے اٹھتے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، جسے رفع الیدین کہتے ہیں۔ آج لوگ بڑے چڑھتے ہیں رفع دین سے۔ پیارے بھائیوں، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا۔ رفع دین کی نماز میں کیا حیثیت ہے؟ جس طرح قبلہ رخ ہونا، قبلہ رخ ہونا جو حیثیت اس کی ہے وہی حیثیت نماز میں رفع الیدین کی ہے۔ مثلا آپ کسی ایسی جگہ گئے، انسان کو چکر لگ جاتا ہے نا زمین کا، آپ کو محسوس ہوا قبلہ اس طرف ہے، رات کا وقت ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے، آپ کو معلوم نہیں ہوا، آپ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ اب یہ آپ کی نماز ہو گئی، کیوں؟ آپ نے جان بوجھ کر قبلے کا رخ نہیں بدلا، بھول گئے، آپ نے اجتہاد کیا، لیکن اجتہادی آپ کو غلطی لگی۔ اجتہاد کہتے ہیں کوشش کرنا، کسی حق بات کو تلاش کرنا۔ اجتہاد میں آپ کو غلطی لگ گئی، تمام فرقے کہیں گے یہ نماز ہو گئی۔ اگر آپ کو پتہ ہو قبلہ ادھر ہے، پھر جان بوجھ کر آپ ادھر نماز پڑھیں گے، کیا ہو جائے گی؟ جو اس کی حیثیت ہے وہی حیثیت رفع الیدین کی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی ایک نماز کی پوری زندگی، مکی ہو یا مدنی، آپ کی زندگی کی پوری نمازوں کی ایک رکعت رفع الیدین اندر رکوع کے بغیر کوئی بندہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے لوگوں نے بدلی حدیث سے الفاظ اپنی طرف سے شامل کیے ہیں، مسند حمیدی میں، مسند ابی عوانہ میں، لیکن ہمارے علماء حق نے محنت کر کے مدینہ شریف کی لائبریری سے اصل کلمی نسخے مغاقر کی فوٹو کاپی ساتھ لگائی۔ یہ دیکھو تمہاری علمی خیانت، لوگوں کو نبی کی سنت چھڑانے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، سنت چھڑانے کے لیے، نبی کا طریقہ چھڑانے کے لیے کتابیں شائع کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں، حروف بدلتے ہیں۔ مثلا جہاں لفظ تھا یرفع یدیہ، وہاں پر لام الف لگا دیا، لا یرفع یدیہ۔ کمال کی بات ہے، جب یہ پہلا نسخہ آیا نا تحریف شدہ، وہاں پر نظر آتا تھا، سیڈوں پر نشان تھے، جیسے فوٹو کاپی میں کوئی چیز آپ الگ لگائیں اس کے نشان ہوتے ہیں، نشان تھے، ہر کو پتہ چلتا تھا یہ لفظ اپنی طرف سے ڈالا گیا سنت چھڑانے کے لیے۔ جب علماء نے کلمی نسخے جو محدثین نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے اس کی فوٹو لا کر لائی، پھر پریشان ہو گئے۔ اندازہ لگائیں سنت کے ساتھ اتنی دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کیا کر رہا ہوں؟ رکوع جاتے، رکوع اٹھتے وقت ایک رکعت نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی کی ایک رکعت صحیح سند سے کوئی ثابت کر دے، میں اس پر اتنا خوش ہوں گا، یہ گاڑی کھڑی ہے میں گاڑی اسے بطور انعام دے دوں گا۔ یہ میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ چینل سے میری گفتگو نکالیں، جس کو چاہے بھیجے۔
لیکن یہ یاد رکھیں الفاظ یہ رکوع کے لفظ ساتھ ہوں. جھگڑا رکوع کا ہے، پہلی لفظان کا تو جھگڑا ہی نہیں، رکوع کا جھگڑا ہے. رکوع جانے رکوع ٹوٹ سے پہلے. حضرات بات پہ توجہ فرماتے جانا. عرض کر دیا نماز وہ قبول ہوگی کیونکہ قرآن پاک نے کہہ دیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ایک ہے نماز کو پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا. صرف پڑھی قبول نہیں ہوگی، قبول وہ ہوگی جو قائم کی. قائم کیا ہے؟ نماز کے آداب، اس کے حقوق کے ساتھ اسے پڑھا جائے، وہ ہے نماز قائم. اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی سنت کے مطابق